ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى یہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں۔ پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ ہم نے آدم کو ایک بات کی تاکید کیا تھا مگر آدم بھول گئے۔ البتہ ہم نے ان کو اس نافرمانی کے عمل میں ارادہ نہیں پایا، یعنی انہوں نے جو یہ غلطی کی تھی وہ ارادے سے نہیں کیا تھا بلکہ بے ارادہ چوک سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ گویا تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی معذرت کو ساتھ ساتھ ذکر فرمایا۔ آیت سے اس بات کا پتہ چلا کہ تمام بنی آدم کے باپ جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، چوک ہوئی، تو یہ بھول چوک ان کی ہر اولاد سے ہو سکتی ہے، اور بھول چوک سے اگر کوئی غلطی کر جاتا ہے تو حق تعالی شانہ کا دربار اس کے لیے کھلا ہوا ہے کہ وہ توبہ کر کے چاہے تو اپنی معافی تلافی کر سکتا ہے اور پھر اللہ تعالی کا مقبول بارگاہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ دل کے ارادے سے نہ ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب ہماری جو اصل ہیں جن سے انسانی برادری کا سلسلہ جاری ہوا، جب ان سے بھول ہو سکتی ہے تو سب سے بھول ہو سکتی ہے، ان سے اگر خطا ہو سکتی ہے تو سب سے خطا ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ چوک ہوئی تھی، بھول کر کے ایسا کام کیا تھا۔ وہ کیا باتیں ہیں وہ تو آگے آ رہی ہیں، وہاں پر میں عرض کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھول چوک کا ایک قصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو حق تعالی شانہ نے
آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے داہنے حصے پر مارا، اور اس وقت سے لے کر کے قیامت تک آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد آنے والی ہے اور ان اولاد میں جو نیک اور صالحین ہیں وہ سب پیٹھ کے داہنی جانب سے نکل کر کے باہر آ گئے، چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں، گویا بدن جو دیا گیا تھا اس وقت وہ چھوٹا بدن دیا گیا تھا، چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں آدم علیہ السلام کی جتنی نیک اولاد تھی سب نکل کر کے باہر آ گئی۔ گویا یہ انسان کی پہلی زندگی تھی جو تھوڑی دیر کے لیے دی گئی تھی، اور بعد میں پھر آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں واپس کر دیا گیا۔ پھر اب تعالی شانہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے بائیں حصے پر مارا، تو آدم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی جتنی بد اولادیں ہیں وہ سب نکل کر کے باہر آ گئی۔ سب آدم علیہ السلام کے سامنے آ کر کے گویا کھیلنے لگے۔ اس موقع پر یہ جو داہنی طرف کے لوگ تھے ان کے اوپر حق تعالی شانہ نے اپنی تجلی خاص ظاہر فرمایا اور فرمایا ہؤلاء للجنۃ لا ابالی، یہ تو سب جنتی ہیں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور وہ جو بائیں طرف سے نکلنے والی بد اولادیں تھیں، کفار، مشرکین، فساق، فجار، اہل معصیت، یہ سب بائیں طرف سے نکلے تھے۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ ہؤلاء للنار ولا ابالی، یہ سب دوزخ کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو گویا یہ انسان کی پہلی زندگی تھی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین۔ آخرت کے میدان میں جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دیا اور 2 مرتبہ موت دیا۔ تو یہ 2 مرتبہ کی زندگی کون سی ہے اور 2 مرتبہ کی موت کون سی ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو آدم علیہ السلام کے سامنے ہی نکال کر کے سب کو لا کر کے سامنے کر دیا گیا، گویا دنیا میں وجود ان کو عطا کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ہوا تھا وادی نملہ میں۔ وادی نملہ کو وادی نملہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی اولاد آئی تھی زمین پر تو ان کی شکل چیونٹیوں جیسی تھی، نملہ چیونٹی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سب کو ایک دفعہ زندگی مل چکی، اور یہ سب کہنے کے بعد حق تعالی شانہ نے حکم دے دیا کہ تم لوگ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے جیسے نکل کے آئے ہو واپس چلے جاؤ۔ سب حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں واپس چلے گئے۔ اب پیٹھ میں ظاہر ہے کہ واپس جب چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قبر بن گئی، ان کی مر گئے۔ ایک زندگی ملی تھی، ایک چمک آئی زندگی کی، اور اس کے بعد پھر واپس کر دیے گئے، تو ایک زندگی تو وہی ہو گئی، اور ایک موت بھی ہو چکی۔ اب دنیا میں جو انسان آیا ہے تو یہ دوسری زندگی لے کے آیا، اور اس زندگی کے بعد پھر موت کھڑی ہے آگے۔ تو ہر انسان کو 2 زندگی ملی ہے اور 2 موت بھی ملی ہے، اور ان دونوں زندگیوں اور موت سے نہ پہلے بچا ہے نہ آگے کوئی بچے گا، نہ زندہ ہونے سے کوئی روک سکتا ہے اور نہ مرنے سے کوئی روک سکتا ہے۔ یہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا۔ ہاں، اس کے بعد اب تیسری زندگی جو ملے گی
میدان محشر میں وہ زندگی ختم نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر موت نہیں آئے گی، موت کا سلسلہ اسی دوسری اس موت پر ختم ہو جائے گا، وہاں پھر موت آنے والی نہیں۔ بہرحال میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے حضرت آدم علیہ السلام کی نیک اور بد جتنی اولادیں قیامت تک ہونے والی ہیں وہ سب کی سب نکال کر آدم علیہ السلام کے سامنے کر دی گئی۔ ان نیک روحوں میں جو صالحین کی روحیں تھیں یہ چمکدار تھی اور ان کی پیشانی پر ایک نور چمک رہا تھا۔ بد اولادیں جو تھیں ان کے چہروں پر نور نہیں تھا، ان کے چہروں پر سیاہی غالب تھی۔ نیک اولادوں کی پیشانی پر روشنی تھی۔ تو آدم علیہ السلام اپنی ان نیک اولادوں کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے تھے، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کے چہرے پر نور چمک رہا تھا، روشنی تھی، رونق تھی، اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام بہت خوش ہو رہے تھے وہ دیکھ کر۔ انہی تمام روحوں کے درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑی ایک اپنے بیٹے پر جن کا چہرہ بہت ہی چمکدار تھا، اور ان کی جو روشنی تھی یہ دونوں آنکھوں کے بیچ میں یہ جو حصہ ہے جس کو پیشانی بولا جاتا ہے اسی پر وہ روشنی تھی۔ تو ان کی روشنی دیکھ کر کے آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے۔ تو حق تعالی شانہ سے پوچھا کہ رب العالمین یہ کون ہے؟ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جو پیغمبر ہوئے۔ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا تمہارے بیٹے داؤد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین ان کو عمر آپ نے کتنی دیا ہے؟ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ ان کی عمر تو 40 سال رکھی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا 40 سال تو بہت کم ہے، 40 سال تو بہت کم ہے، ایسا کریں کہ میری عمر کا 60 سال ان کو دے دیجیے تاکہ ان کی عمر 100 سال کی ہو جائے۔ دے دیا، لکھ دیا گیا رجسٹر میں، جو فرشتوں کے حوالے ہوتا ہے تقدیر نامہ، اس میں لکھ دیا گیا کہ 40 سال ان کی پہلے کی عمر تھی اور 60 سال آدم علیہ السلام نے دے دیا ہے، اب ان کی عمر 100 سال کی ہو گئی، لکھ کر کے دے دیا۔ اب آدم علیہ السلام کی زندگی بسر ہوئی، درمیان کے سارے واقعات بیان نہیں ہیں، بیان کرنا یہ ہے کہ جب عمر کا آخری وقت ہوا تو آدم علیہ السلام کے سامنے ملک الموت آ گئے۔ جب عمر پوری ہو گئی اور 60 سال وہ باقی رہ گئے تو آدم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی تقریباً 1000 سال کی تھی، لیکن اس میں سے 60 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا تھا، اتنی کم ہو گئی ہے۔ تو بعض مورخین نے حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 930 سال لکھا ہے، اور بعض لوگوں نے 940 سال لکھا ہے۔ اب ایک تقریبی عدد ہے، قریب قریب کا بیان ہے۔ اب جب 60 سال رہ گئے، پہلے دی گئی تھی 1000 سال کی عمر، 60 سال نکل گئے اس میں سے، تو جب ملک الموت آئے اور کہا کہ چلیے اب آپ کو واپس چلنا ہے، آپ کا وقت پورا ہو گیا، اب زمین کی سیٹ آپ چھوڑیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیسے اتنا جلدی آ گئے تم؟ ابھی تو میری عمر کا 60 سال باقی ہے، ابھی کیسے آ گئے؟ تو فرشتے نے کہا
کہ آپ کو یاد نہیں ہے آپ نے اپنی عمر کا 60 سال داؤد علیہ السلام کو دیا تھا، وہ آپ کو یاد نہیں رہ گیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، ان کی اولاد بھولتی ہی چلی آ رہی ہے، اور آدم علیہ السلام نے اس وقت یہی جواب دیا تھا کہ کہاں ہم نے دیا تھا، کہاں ہم نے دیا تھا، تو یہ بھول ہی تو ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا، ان کی اولاد بھی انکار کرتی آ رہی ہے۔ جب تک طبیعت کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو آدمی پٹ سے انکار کر دیتا ہے، انسانی فطرت میں داخل۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بھول چوک کا ذکر فرمایا، اور میں پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ چاہے کوئی پیغمبر ہو، ولی ہو، رسول ہو، کوئی بھی ہو، بھول چوک سے کوئی خالی نہیں ہے۔ جو صفت بابا آدم کے اندر پائی گئی، مائی حوا کے اندر پائی گئی، اس صفت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ تو بہرحال حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور انہوں نے ارادے سے کوئی غلطی نہیں کیا، بے ارادہ غلطی ہوئی جس کو کہتے ہیں چوک ہو جانا۔ اب آگے چلتے ہیں، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حق تعالی شانہ نے اس وقت موجود تمام مکلفین کو یہ حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے میرے لیے سجدہ کرو۔ یہاں دو باتیں اور قابل لحاظ ہیں، سجدہ کرنا ہے اور آدم علیہ السلام کی طرف رخ کرنا ہے۔ تو یہ سجدہ آدم کے لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے؟ یہی بات یاد رکھنے کی ہے کہ سجدہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، رخ آدم کو بنایا گیا ہے۔ جیسے آج ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، رخ ہمارا ہوتا ہے کعبہ شریف کی طرف۔ اس وقت اللہ پاک نے کعبہ آدم کو بنا دیا تھا، وہ ان کی مرضی ہے، جس چیز کو چاہے کعبہ بنا دے۔ آج اپنے گھر کا کعبہ ہم کو دیا ہے، اس وقت اللہ پاک نے آدم کو کعبہ بنا دیا تھا اس وقت کے موجود لوگوں کے لیے۔ تو موجود کون تھا؟ فرشتے تھے، جنات تھے، یہ سب مکلفین تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ سب تو سجدے میں گر گئے، حکم ملا ترنت سجدے میں گئے، سارے فرشتے سجدے میں ہیں، اور جو اس وقت کی مکلف مخلوق ہے ساری کی ساری سجدے میں ہے، اور سارے جنات بھی سجدے میں ہیں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس سجدے میں نہیں گیا۔ ابلیس سجدے میں نہیں گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے الا ابلیس ابا، ابلیس نے انکار کیا۔ ابا کے معنی انکار کے آتے ہیں، مگر انکار دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک انکار ہوتا ہے زبان سے، اس کو کہتے ہیں انکار قولی، اور ایک ہوتا ہے انکار عمل سے، اس کو کہتے ہیں انکار فعلی۔ تو یہ جو انکار تھا یہ انکار قولی نہیں تھا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا تھا، فعلی انکار تھا، یعنی حکم دیا تھا سجدے کا، سب سجدے میں گر گئے، ابلیس اکڑا کھڑا رہا، وہ سجدے میں نہیں گیا۔
تو یہ قولی انکار نہیں ہے، یہ فعلی انکار ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے لڑکے کو کہیں کہ گھر سے جا کر کے فلانا سامان لا دو، یا گھر سے جا کر فلانے کو بلا دو، اور آپ کا لڑکا اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کرے اور سگرا چلا جائے، تو اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں لاؤں گا نہیں، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں بلاؤں گا نہیں، لیکن جو آپ نے کہا کیا تو نہیں نا، کرنے لگا وہ دوسرا کام۔ تو آپ یہی کہیں گے نا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں تو کر کیا رہا ہے، اسی کا نام تو نافرمانی ہے۔ تو کبھی انکار قولی ہوتا ہے، کبھی انکار فعلی ہوتا ہے۔ تو ابلیس نے انکار قولی نہیں کیا تھا، زبان سے نہیں انکار کیا تھا کہ سجدہ نہیں کروں گا، یہ تو ڈھٹائی ہے، لیکن ڈھٹائی وہ بھی ہے، مگر دو بدو اگر زبان سے انکار کر دے تو یہ تو مقابلہ ہو گیا، تو مقابلہ نہیں کیا تھا، اس نے عمل سے انکار کیا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں کروں گا نہیں، میں تو دوسرا کام کروں گا۔ تو اللہ ابلیس ابا، ابلیس نے انکار کیا، میں نے بتایا کہ انکار فعلی تھا، قولی نہیں تھا، کہ سجدے کا حکم تھا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالی کے مقابلے میں اتنی بڑی ڈھٹائی تھی کہ جو قابل معافی نہیں تھی۔ یہ غلطی جو ابلیس کر رہا تھا یہ جان بوجھ کے کر رہا تھا، اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ جب اللہ پاک نے آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو تمام فرشتوں اور اس وقت کے موجود تمام ارواح کو سامنے رکھ کر کے حق جل شانہ نے فرمایا کہ بھائی میں ایک مخلوق پیدا کرنے چل رہا ہوں، انسان کی مخلوق پیدا کرنے چل رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ رب العالمین آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی طاعت کے لیے تو ہم لوگ ہر وقت حاضر ہیں، آخر کیا کریں گے نئی مخلوق پیدا کر کے؟ اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تمہیں پتہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سب موجود لوگوں کے سامنے اس پوری دنیا میں جتنے سامان ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب کے نام اللہ پاک نے سب کے سامنے بیان کر دیا۔ مگر نہ تو فرشتوں کو یاد رہا اور نہ جنات کو یاد رہا۔ آدم علیہ السلام جو سن رہے تھے سب یاد تھا ان کو۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ چیزوں کے نام میں بتا چکا ہوں نا تم لوگوں کو، سناؤ۔ یاد ہی نہیں تو کیا سنائیں گے؟ جنات سے کہا تم سناؤ، یاد ہی نہیں تو کیا سنائیں؟ آدم علیہ السلام سے کہا آدم تم سناؤ۔ اب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام فر 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 سے سنانا شروع کر دیا، سب سنا دیا۔ فرشتے جھک گئے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہم تو اتنے جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو بتا دیا ہے۔ اللہ پاک نے بتایا کیا ہے؟ سارا علم سب کو نہیں بتایا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو جس کام پر مقرر کیا ہے اس کا سارا ہنر ان کو دے دیا، اس کے علاوہ چیزوں کو فرشتے نہیں جانتے۔ جیسے جانوروں میں آپ دیکھ لیجیے، بکری اپنی ضرورت کی چیزوں سے واقف ہے، اونٹ اپنی ضروریات سے واقف ہے،
گائے بکریاں ہیں وہ اپنی ضروریات سے واقف ہیں، اور دوسری مخلوقات میں آپ چلے جائیے، شیر ہے، بھیڑیا ہے، وہ اپنی ضروریات سے واقف ہے، گلہری ہے، چڑیاں ہیں، وہ اپنی ضروریات سے واقف ہے۔ چڑیوں کو اللہ پاک نے یہ علم دیا ہے کہ تم اپنا مکان بنا کے رہا کرو۔ چڑیاں اتنا بہترین مکان بناتی ہیں کہ اتنا بڑھیا مکان آپ نہیں بنا سکتے، انجینئرنگ فیل ہے۔ بیا ایک چڑیا ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے، اتنا عمدہ گھونسلہ بناتی ہے کہ کوئی انجینئر کیا بنائے گا ایسا گھونسلہ۔ اور پھر انجینئر انسان کو دماغ اللہ نے دیا ہے نقل کرنے کا، انسان بنا لے ٹھیک ہے، لیکن ہے تو نہ قابل تعجب بات۔ آپ اسی شہد کی مکھی کو دیکھ لیجیے، شہد کی مکھی چھتا بناتی، کتنا خوبصورت چھتا ہوتا ہے، اسی میں اس کے رہنے کا مکان ہوتا ہے، اسی میں شہد رکھنے کا مکان ہوتا ہے، اسی میں اس کے انڈے بچے دینے کا مکان ہوتا ہے، اور ہر مکھی کے لیے الگ گھر ہوتا ہے، ہر گھر 6 پھل کا ہوتا ہے، اس طرح سے 6 پھل ہوتے ہیں اس میں۔ اگر آپ پرکار سے بنانا چاہیں تو بنا نہیں سکتے، جیسے چھتا بناتی ہے شہد کی مکھی، کوئی انجینئر کیا بنائے گا ایسا؟ تو اب یہ ہنر ان کو کہاں سے ملا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہم نے شہد کی مکھی کو بتا دیا ہے کہ کہاں سے جا کر کے پھلوں کا رس چوسنا ہے اور کہاں لا کر کے جمع کرنا ہے، اور کس ٹہنی پر اور کس شاخ پر یا کس اونچی بلند مقام پر جا کر کے تم کو چھتا لگانا ہے۔ یہ ہم نے شہد کی مکھیوں کو سکھا دیا، آپ کو تو نہیں سکھایا، آپ کو تو نہیں معلوم۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، علم سب کو دیا ہے، مگر ہر چیز کا علم حاصل کر لیں یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ جانور علم حاصل کرتا ہے، علم کرتا نہیں ہے، اس کے اندر علم خود اٹھتا ہے۔ بکری کا بچہ ہے، آپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر پیدا ہونے کے بعد میں وہ اپنی ماں کی چھاتی کو تلاش کر لیتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ کون بتاتا ہے اس کو کہ تم کو دودھ یہاں ملے گا؟ کون بتانے گیا تھا؟ کون سکھانے گیا تھا؟ مگر وہ پیدائشی طور پر جانتا ہے کہ اللہ نے ہماری غذا پیدا کیا ہے، ہماری ماں کی چھاتی میں پیدا کیا ہے، وہ اس کو جانتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، چنانچہ منہ لگا کر کو پینے لگتا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ہر مخلوق کو اللہ نے علم دیا ہے، مگر علم وہی جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا اس کا علم دیا ہے۔ تو فرشتوں کو بھی اللہ نے علم دیا ہے، مگر ہر علم نہیں دیا ہے۔ جو فرشتہ روح قبض کرنے پر مقرر ہے، روح کیسے قبض کی جائے گی، کہ کیسے حالات سے گزرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، کیسے پہنچے گا وہاں تک، یہ سارا علم اللہ نے ملک الموت کو دے دیا ہے۔ آسمان سے وحی لائے گا، کس پیغمبر کے پاس لے جائے گا، کس طرح سے لے جائے گا، کیا اس وقت کی کیفیت ہوگی، اس کی ساری تفصیلات کو وہی رسول جانتا ہے، وہی فرشتہ جانتا ہے جو اس رسالت کا کام کرتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ قیامت آئے گی تو سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اب قیامت لانے کے سارے انتظامات، سور کے سارے انتظامات، اس کا سارا علم حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، سارے فرشتوں کو اس کا سارا علم نہیں، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ علم دیا ہے، مگر انسان کی کھوپڑی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ جس کا علم چاہے سیکھ لے۔ یہ ہر علم کو سیکھنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر رکھی۔
فرشتہ ہر علم کو نہیں سیکھ سکتا، جانور ہر علم کو نہیں سیکھ سکتا، جنات ہر علم کو نہیں سیکھ سکتا، لیکن انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ سب کے علم کو سیکھ سکتا ہے۔ بس اس کا معلم ہونا چاہیے اور اس کا رہنما ہونا چاہیے، علم یہ سب کا حاصل کر لے گا۔ بھئی چڑیاں اڑتی ہیں، اڑنے کا علم حاصل کیا کہ نہیں انسان نے؟ آخر جہاز لے کر کے اڑ رہا ہے آسمانی فضا میں، تو یہ چڑیوں والا علم ہے، مگر انسان کو مل گیا۔ سمندر میں تیرنا یہ مچھلیوں کا کام ہے، ان کا علم ہے، لیکن انسان نے ان کا بھی علم حاصل کر لیا۔ یہ اپنی کشتیاں جو ہے لے کر کے چلا جاتا ہے سمندر میں لے کر کے اپنی کشتی بھاگتا رہتا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ نے الگ الگ علم دیا ہے، مگر انسان کو اللہ نے جامع العلوم بنایا ہے۔ یہ جس کا علم پاوے حاصل کر سکتا ہے، مگر شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی رہنمائی کرنے والا ہو، اس کا معلم ہو۔ یہ سیکھ لے گا سب، یہ آسمان کا علم بھی لے لے گا، زمین کا بھی علم لے لے گا، کل کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ فرق ہے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا، یہی راز ہے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا، کہ ہر مخلوق سب علم نہیں حاصل کر سکتی، مگر انسان ہر علم حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا نمونہ اللہ پاک نے دکھا دیا اسی روز جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کہ دیکھو فرشتوں سے پوچھا نہیں بتا سکے، جنات سے پوچھا نہیں کوئی نہیں بتا سکا، آدم سے پوچھا تو آدم سب فر سب بتا دیا، ہر چیز کا نام گنانا شروع کر دیا۔ اب فرشتوں کی زبان بند ہو گئی، کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہم تو اتنے جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو بتا دیا، یعنی جس کام پر آپ نے ہم کو مقرر کر دیا ہم اتنے جانتے ہیں۔ اب آدم کو آپ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ ہر فن مولا، تو یہ اللہ آپ کی دین ہے، آپ جسے چاہے دے۔ تو یہ وہاں پر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہوا ہے، قرآن کی آیت کے اندر آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ سب تو اچھا، اسی وجہ فضیلت کی وجہ سے آدم کو کعبہ بنایا گیا، اور آدم کو اللہ کا خلیفہ بنایا گیا۔ پتہ چلا کہ خلافت کا استحقاق علم سے پیدا ہوتا ہے، جتنا وسیع علم ہوگا آدمی خلافت کا اتنا ہی زیادہ حقدار ہوگا، اور سیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دل کے اندر اتار دیا ہے، روح کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ سیکھتے چلے جاؤ، کوئی چیز تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، نہیں سیکھو گے تو ہر کام مشکل ہے۔ تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کعبہ بنایا، اور ساری مخلوقات کو، مکلفین کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے تو سجدہ کر لیا، ابلیس نے انکار کر دیا، وہ نہیں جھکا۔ کیوں نہیں جھکا؟ اس کو بھی قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کیا ہے، دوسری آیات۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جب اللہ پاک نے پوچھا کہ سب نے میرے حکم پر سجدہ کیا، ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے اس کے جواب میں کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ کی لپک سے پیدا کیا ہے، اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی تو پیروں سے روندی جاتی ہے اور آگ اوپر کو بلند ہوتی ہے، تو میرے اندر آپ نے بلندی پیدا کیا ہے، اور آدم کو آپ نے پست چیز سے پیدا کیا ہے، تو بلند چیز پست چیز کے سامنے جھکے، یہ تو اصول کے خلاف ہے۔ اب دیکھو اپنا قانون بگھار رہا ہے پروردگار عالم کے سامنے، رب العالمین کے سامنے اپنا قانون بگھار رہا ہے۔ یہیں سے پتا چلا کہ بڑوں کے سامنے اپنا قانون نہیں بگھارنا چاہیے، بڑوں کے سامنے صرف اطاعت کرنا، یہ ہے وجہ فضیلت۔
یہ ہے کمال کہ ان کے حکم کی فرما برداری کرو، ان کے سامنے اپنا قانون بگھارو گے تو دھوکہ کھاؤ گے، جوتا کھاؤ گے، یہی ہوگا۔ تو اب چاہیے یہ تھا کہ حکم کی فرما برداری کرتا، فرما برداری بھی نہیں کیا، اوپر سے قانون بھی بگھار رہا ہے، بس رادہ درگاہ ہو گیا۔ اسی وقت حکم ہو گیا جنت سے نکل جا، فوراً بھاگ یہاں سے، تو ملعون ہے، مردود ہے، بھاگ گیا یہاں سے، جا زمین پر۔ گویا زمین جو تھی سب سے خراب جگہ تھی، یہیں بھیج دیا گیا۔ اسی کو کہا ہے کسی نے، گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ پہلے یہ فرشتوں کے بیچ میں بھی سب کا اگوا تھا، سب کی رہبری کرتا تھا، سب کو تعلیم دیتا تھا، معلم الملکوت اس کا نام تھا، مگر ایک نافرمانی اللہ کی کیا ہے اور راندے درگاہ ہو گیا۔ اسی کو شاعر نے کہہ دیا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس اس نے سجدہ کیا تو کیا کیا، مار کھا گیا۔ ایک غلطی بھی اگر آدمی ڈھٹائی کے ساتھ کرے تو اس کے جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اطاعت کے لیے عمر بھر طاعت کرنا ضروری ہے، اور نافرمان بننے کے لیے ایک نافرمانی بھی کافی ہے۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو محتاط رہنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے جب کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا إِنْ يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، اسی وقت ہم نے آدم سے کہہ دیا تھا کہ آدم یہ تمہارا دشمن ہے۔ دشمنی کی بات کیا تھی؟ جب اللہ پاک نے پوچھا کہ سب نے سجدہ کیا تو نے کیوں نہیں کیا، کہنے لگا ہے میں اونچا ہوں وہ نیچا، اونچا بھلا کہیں نیچے کے سامنے جھکتا ہے، یہ تو اصول کے خلاف ہے۔ اسی وقت رب العالمین نے آدم سے کہہ دیا تھا کہ آدم یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا حاسد ہے، کہیں تم کو جنت سے نہ نکلوا دے، ہوشیار رہنا۔ اسی وقت بتا دیا، ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تمہارا بھی دشمن ہے، تمہاری بیوی حوا کا بھی دشمن ہے، یہ تم دونوں کا دشمن ہے، ہوشیار رہنا، کہیں یہ دغا بازی کر کے، فریب کر کے، دھوکے میں ڈال کر تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، ہوش میں رہنا۔ ابھی وہ حکم نہیں آیا تھا آدم علیہ السلام کو کہ اس درخت کے پاس مت جانا، ابھی نہیں آیا تھا، یہ حکم تو بعد میں ملا کہ جنت کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ مگر اسی گیہوں کے پاس مت جانا۔ اب اس کو شیطان کو مل گیا موقع، چونکہ آنے جانے کا سلسلہ اس کا بند نہیں تھا، یہ جنت میں بھی پہنچ جاتا تھا، آدم کے پاس بھی پہنچ جاتا تھا، اس کو وہاں جنت میں رہنے سے نکال دیا گیا تھا، منع کر دیا گیا تھا، دنیا میں بھیج دیا گیا تھا، لیکن جنت میں آتا جاتا تھا۔ پہنچ گیا آدم علیہ السلام کے پاس، اور سب سے پہلے تو مائی حوا کو اس نے پھسلایا۔ بہکانے کا کام سب سے پہلے عورتوں سے شروعات ہوتی ہے، عورتیں شیطان کے پنجے میں جلدی آتی،
مرد تو کچھ ہوشیار ہوتا ہے، دور تک سوچتا ہے، عورتیں جلد باز ہوتی ہیں، جلد بازی میں وہ جلدی قبول کر لیتی ہیں اس کے حربے کو۔ تو پہلے تو مائی حوا کو سمجھایا کہ آپ کو خبر نہیں ہے یہ درخت جس سے روکا گیا ہے یہ کیا چیز ہے، آپ کو اندازہ نہیں۔ مائی حوا کو بتایا اس نے کہ یہ وہ پیڑ ہے کہ جس کو جو کھا لے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اور اللہ میاں تم کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں، اس لیے تم کو اس کو کھانے سے منع کر دیا ہے۔ اب دیکھو الٹی بات، الٹا سمجھایا۔ وہاں تو اس لیے گیہوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا کہ جو گیہوں کھا لو گے تو تم گندگی نکلے گی تمہارے پیٹ سے، اور گندگی کی جگہ جنت ہے نہیں، تو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ روکا تو اس لیے گیا تھا، اور سمجھا کیا رہا ہے؟ سمجھا رہا ہے الٹا۔ یہ وہ پیڑ ہے جو اس کو کھائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو نہیں کھائے گا یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کب چاہیں گے کہ میں جنت سے نکل جاؤں؟ آدم علیہ السلام کو تو یہ خواہش تھی ہی، حضرت حوا کو بھی یہ خواہش تھی کہ جنت کی یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ ہم کو حاصل رہیں، جہاں نہ کبھی موت آئے گی نہ کہیں کوئی نعمت چھینے گی، ہمیشہ یہ نعمتیں ہمارے ساتھ رہیں گی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی جنت میں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نکل جائیں یہاں سے، فکر تو اس کا تھا۔ اب شیطان نے آ کر کے سمجھا دیا اطمینان سے، چپکے سے، کہ ان کو آدم کو سمجھاؤ، حوا کے اوپر جال ڈالا، ان کو آدم کو سمجھاؤ، یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، اس کو ضرور کھاؤ تاکہ تم ہمیشہ جنت میں رہو۔ بس آدم علیہ السلام کو آمادہ کرنے والی حضرت حوا ہے۔ اب کس طرح سے کھایا اس کی کیفیت کا ذکر تو نہ حدیث میں آیا نہ قرآن میں آیا، کیفیات نہیں بیان کی گئی ہیں، اس کے سارے عوارض اور لوازمات نہیں بیان کیے گئے۔ اجمالی بات بتا دی گئی کہ انہوں نے اس درخت کو کھایا۔ درخت نہیں کھایا جاتا، اس کا پھل کھایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دانہ کھایا۔ اگر گیہوں تھا تو گیہوں کھایا، منع کرنے کے باوجود کھا لیا۔ بس جنت کا سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جنت کا کپڑا اتر گیا۔ اب جب جنت کا کپڑا اتر گیا اور ستر کھل گیا تو شرمندہ ہوئی، ارے یہ کیا ہو گیا؟ تو پتے جو جنت کے پتے تھے ان پتوں سے لے کر کے اپنا ستر ڈھانکنا شروع کر دیا۔ اس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو کپڑا ہی اتر گیا، اور اس کے بعد پھر آخر میں یہ حکم آیا کہ تم دونوں بھی یہاں سے جاؤ، جنت سے نکلو، یہاں سے جاؤ زمین پر۔ آدم کو اور حوا کو دونوں کو ہی زمین پر دے دیا گیا۔ اب دیکھیے قرآن کی آیتوں کو سنتے جائیے، وہاں پر تفصیل آتی رہے گی۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہیں یہ تم کو جنت سے نہ نکلوا دے، یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، جنت کی نعمتیں چھن جائیں گی اور دنیا کی زحمت تمہارا مقدر بن جائے گی، پھر ہل جوا لیے گھومو گے، ہل جوا لیے گھومو گے، 6 مہینہ کھیتی پہ محنت کرو گے، پھاوڑا چلاؤ گے، زمین کھودو گے، 6 مہینے کے بعد جا کے 4 دانے ملیں گے، یہ معمولی مشقت ہے۔ سردیوں میں سب لحاف میں ہوں گے، گدوں میں ہوں گے، اے سی کے اندر بیٹھے ہوں گے، اور تم وہاں اس میں اپنے کھیت کے اوپر پانی لگائے ہوئے پانی میں کھڑے رہو گے۔ یہ ساری مشقت جو ہے یہ سب آنے والی ہے، اب تو تم نے تو مول لے لیا۔ تو من الجنت فتشقا، مشقت میں پڑ جاؤ گے، اور یہاں پر تمہیں اللہ کی جو نعمتیں حاصل ہیں وہ یہ ہیں، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، یہاں نہ تمہیں بھوک کی تکلیف محسوس کرنی پڑتی ہے، نہ یہاں سردی گرمی لگتی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں رضائی کی ضرورت پڑے، گدا کی ضرورت پڑے،
دھوپ بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی، کچھ بھی، جنت ہے، مگن ہے ہر وقت، کوئی حاجت ہی نہیں ہے کسی چیز کی۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، یہاں تو تمہیں دھوپ بھی نہیں لگے گی کہ سایہ کی ضرورت پڑے جس کے لیے مکان بنانا پڑے، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے آزاد ہو۔ فوسوس الیہ الشیطان، اب شیطان نے، اسی ابلیس جس نے آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا گوارا نہیں کیا، اسی کو شیطان کہا جا رہا ہے۔ شیطان کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا، اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، اب شیطان ہو گیا۔ اس نے بہکایا، وسوسہ ڈالا ان لوگوں کے دلوں میں، اور کہنے لگا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، آدم کیا میں آپ کو ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جو شجرۃ الخلد ہے؟ شجرۃ الخلد کے معنی یہ ہیں کہ جو اس کو کھائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا، اس کی یہ جنت کی سلطنت برقرار رہے گی، کبھی زحمت میں نہیں پڑے گا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں شیطان نے بہکایا اور آدم بہکائے ہوئے میں آ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابلیس جبریل کو نہیں بہکا سکا، میکائیل کو نہیں بہکا سکا، اسرافیل کو نہیں بہکا سکا، ملک الموت کو نہیں بہکا سکا، کسی اور کو نہیں بہکا سکا، یہ آدم اس کے بہکاوے میں کیسے آ گئے؟ ایک سوال ہوتا ہے نا، اور تو کسی کو نہیں بہکا پایا۔ بات اصل میں یہ ہے، میں نے پہلے بیان کر دیا کہ فرشتوں کو جن کاموں پہ لگایا گیا ہے بس اسی کام میں وہ لگے رہتے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے باہر کی بات سے۔ جانوروں کو اور دوسری مخلوقات کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اسی سے ان کو دلچسپی ہے اور اسی میں وہ لگے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ان کو سکھانا چاہیں کبھی نہیں سیکھیں گے، کبھی نہیں، توجہ ہی نہیں کریں گے۔ وہ بز اخفش مشہور ہے نا، بز اخفش، بز اخفش ایک مقولہ ہے، ایک نحو کے عالم تھے، وہ اپنی بکری کو علم نحو کا سبق پڑھاتے تھے، اس کو روز سکھاتے تھے، اور جو کافی دیر تک سکھاتے رہے، اس کے بعد پوچھا کچھ یاد ہوا؟ تو اس نے کان جھٹک دیا، نہیں کچھ نہیں، ارے سب مٹی ہو گیا، ساری محنت میری اکارت گئی، اتنی دیر میں نے سمجھایا، تو نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ کچھ نہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ ان کو لاکھ سکھانویں، لاکھ پڑھاویں، لاکھ بتاویں، جو کام ان کا ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی نئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساری مخلوقات تو اس انداز کی ہے، مگر آدم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ سب کا علم سیکھ سکتے ہیں، اس لیے ان کی توجہ، یعنی ہر انسان کی توجہ ہر جانب میں جاتی ہے۔ تو شیطان کے بہکاوے میں کوئی نہیں آ سکتا تھا، آدم اس لیے آئے کہ آدم کے اندر صلاحیت تھی باہر کی چیزوں کو حاصل کرنے کی۔ اب شیطان نے ایک نئی بات سمجھایا اور سمجھ میں آ گئی، یہیں سے ہوا ہے دھوکہ۔ تو یہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، یہ جو صلاحیت، جس کے اندر صلاحیت زیادہ ہوگی، اب دیکھ لیجئے موبائل آیا ہوا ہے، موبائل کے اندر کتنی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، ذرا سا انگلی لگ جائے اس پر، آپ کی بات بند اور اس کا سارا کارخانہ بند، کچھ کا کچھ ہو گیا۔
لمحہ ایک لمحہ کے اندر ذرا ٹچ ہوا نہیں کہ سارا سلسلہ خراب ہوا نہیں۔ یہی حال آدم کا بھی ہے۔ آدم ہر فن مولا ہیں، ہر علم حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے شیطان نے علم کے راستے سے ان کو بہکایا اور بہکائے میں آ گئے۔ قرآن آگے کہتا ہے فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اب ان کا سطر کھل گیا۔ اب سطر کھلنے کا کیا مطلب؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ ٹٹی لگی ہوگی، تو جنت میں تو یہ سب ان سب کاموں کی جگہ تو جنت ہے ہی نہیں ہے، وہ طاہر اور مطہر جگہ ہے، وہاں اس کا کیا موقع؟ تو فرما دیا گیا کہ اچھا بھاگو یہاں سے، ہٹو، جاؤ، اس کے لیے وہ زمین جو ہے نا وہ ہے اس کام کے لیے، یہاں اس کی گنجائش نہیں۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اور یہ بھی فرمایا کہ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب وہ اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اللہ کا ایک حکم کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، اس ایک حکم سے غافل ہونے کی وجہ سے یہ نافرمانی صادر ہو گئی، اور اس کا اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا کہ جنت سے نکال کر کے دنیا میں پھینک دیے گئے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کیا اور بہک گئے۔ اب یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ مضامین آگے آئیں گے۔ وآخر دعوانا